والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد المصطفى بدیع العطاء وبحر الوفاء بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صدر محفل، حسن محفل، زینت محفل، حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی صاحب مد ظلہ العالی، آپ کے والد گرامی اور برادران اور محفل میں جلوہ گر تمام برادران اسلام عاشقان مصطفیٰ، الحمدللہ آستانہ عالیہ نقیبیہ قادریہ میں سالانہ عرس پاک کی پہلی نشست میں ہم حاضر ہیں. اللہ تعالی نے حضور قبلہ ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی کو علم کی دولت کے ساتھ ساتھ صاحب سلسلہ اور پھر صاحب سلسلہ ایسا کہ آپ نے تصوف کو
قرآن اور سنت کے رنگ میں اپنے مریدوں کو پیش کیا ہے، اور آپ کے خطبات سے، دروس قرآن سے، مختلف جگہوں پر بیانات سے لاکھوں عاشقان مصطفیٰ استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کے محاسن میں، آپ کے محامد میں، آپ کی دینی فکری کوششوں میں اور آپ کی صحت میں ترقی عطا فرمائے، اور اس آستانہ عالیہ کو جس میں آپ نے اس کا ثبوت اپنے عمل سے دیا کہ آپ نے قرآن اور سنت اور تصوف کے امتزاج کو پیش کیا، جس میں دورہ حدیث شریف تک یہاں درس نظامی کی کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اپنے ہم عصر مدرسوں میں، بلکہ اس مدرسے سے جو پہلے مدارس ہیں، اس مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے فضلاء علماء ان میں ایک امتیازی اور نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں چونکہ اس آستانے کا ایک ادنی خادم ہوں اور حضرت صاحب قبلہ کے محبین میں ایک ادنی سا محب ہوں، آپ کی مجھ پر شفقت ہے کہ آپ مجھ جیسے آدمی کو بلا لیتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اس محفل میں حاضری دیتا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ غصہ اپنے نبی کے گستاخ پر آتا ہے۔ اللہ کے قہر کی بجلیاں گرجتی ہیں، اس کے غضب کی بجلیاں گرتی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو دنیا میں ہی توڑ پھوڑ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے ہی اپنا انجام دیکھ کر مرتے ہیں کہ ہم یہاں تو جس کرب اور درد اور عذاب میں اور خدا کے قہر میں مبتلا ہیں، اس سے جو بڑا قہر آئندہ ہمیں ملنے والا ہے، وہ اپنی زندگی میں اس دنیاوی غضب اور قہر سے اندازہ لگا کے جاتے ہیں کہ نہ ہمارے لیے یہاں کوئی سکھ چین ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی سکھ چین ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اس کے فضل اور اس کی عنایات اور اس کی مہربانیاں اور اس کے لطف عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور محبین پر ہوتے ہیں۔ آج میں نے دل میں سوچا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کے گستاخ کی سزا قرآن میں بھی ہے؟ تو میں نے کہا چلو علماء کرام کے فتاوے، جمہور، اجماع، صحابہ کرام کے آثار اور ان کے عملی اقدام وہ اپنی جگہ پہ نور علی نور ہیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے فتوے پر نظر رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرمان کو دیکھتے ہیں کہ رب العالمین اپنے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلی جو ادنا سی گستاخی کی نیت سے اٹھتی ہے، رب العالمین اس بد نصیب کا حشر کیا کرتا ہے۔ میری طبیعت 2-3 دن سے بہت ناساز ہے، آج میں اس جوش خروش سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں چونکہ
کریموں کے قرب میں بیٹھا ہوں اور ایک عظیم درسگاہ اور آستانہ روحانی میں بیٹھا ہوں، تو اس لیے اگر آپ محبت اور دل جمعی سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس آستانے کی برکت سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ حضرات محترم، دنیا میں حضور علیہ السلام کے دشمنوں کی، حضور کے گستاخوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے جس کونے میں جائیں جہاں غلام ملیں گے، جہاں جان قربان کرنے والے ملیں گے، جہاں اپنی اولاد کو قربان کرنا اپنے لیے عظمت، دونوں جہانوں کی عظمت سمجھنے والے ملیں گے، جہاں اپنا وطن، اپنی جان، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، اپنا مال، اپنا دھن دولت جنہوں نے حضور کے لیے قربان کیا اور پھر بھی ناز نہیں کیا کہ ہم نے کچھ کیا ہے، پھر بھی اس نیاز اور عاجزی سے اللہ کا شکر کیا کہ کملی والے نے قبول کر لیا ہے۔ جہاں ایسے ایسے افراد موجود ہیں، موجود رہیں گے، تاریخ گواہ ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، تابعین عظام کو دیکھ لیں، اہل بیت کرام کو دیکھ لیں، اولیاء کاملین کو دیکھ لیں، علماء امت کو دیکھ لیں، اور علماء تو علماء رہے، صوفیاء تو صوفیاء رہے، اصفیاء تو اصفیاء رہے، ایک ادنا آدمی کوئی درخان کا کام کرتا ہے، کوئی تانگا چلاتا ہے، کوئی کیا مزدوری کرتا ہے، اس کے دل میں بھی حضور کی محبت کے وہ دریا موجزن ہیں کہ وہ اپنی جان قربان کرنے سے ڈرتا نہیں، بلکہ وہ دن تلاش کرتا ہے کہ محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر میں کب قربان ہو جاؤں۔ ایسا دنیا میں ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ بھی رفعت ذکر ہے کہ حضور کے غلام بڑھتے رہیں، یہ بھی رفعت ذکر ہے کہ حضور کے جانثار بڑھتے رہیں، یہ بھی رفعت ذکر ہے کہ حضور کی عظمت میں لکھنے والے قلم بڑھتے رہیں، یہ بھی رفعت ذکر ہے کہ حضور کے محاسن و محامد بیان کرنے والے علماء کاملین تعداد میں بڑھتے رہیں، یہ بھی حضور کی رفعت ذکر ہے کہ حضور کے نوکر و غلام صوفیہ بڑھتے رہیں، یہ بھی حضور کی رفعت ذکر ہے کہ مسجدوں کے میناروں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے آواز گونجتے رہیں، یہ سب حضور کی رفعت ذکر ہے۔ مدارس کی کثرت، علماء کی کثرت، حفاظ کی کثرت، ثنا خان کی کثرت، اور مصنفین کی کثرت، محدثین کی کثرت، اور سیرت نگاروں کی کثرت، حضور کی شان بیان کرنے والوں کی کثرت اور شان سننے والوں کی کثرت، یہ سب رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، یہ سب اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے، اندازہ کرو، توجہ کرو ذرا توجہ، ہم نے آپ کے لیے، یعنی کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا نہیں، اور میں ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالی حضور کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حضور کی خوشی مطلوب ہے، اور حضور جب خوش ہوتے ہیں تو قدرت خوش ہوتی ہے، اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے، ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے سجدہ تیرے لیے کیا، ہم نے قربانی تیرے لیے کی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا دنیا سے رخصت ہونا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تو آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے،
تو جو ہے نا، تو غالباً امام اہل سنت اعلی حضرت عاشق مصطفیٰ فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا شعر ہے نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. آج تھوڑا میں بیمار ہوں، ناراض نہ ہونا. سروں گروں کو میں جانتا ہوں، لیکن آج میری وہ فنی خرابی ہے جس پر میں قادر نہیں ہوں، میں مجبور ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. آپ میرے ساتھ پڑھیے. خدا کی رضا چاہتے ہیں، ادھر اپنی صحت کے مطابق آواز نکالو. خدا کی رضا چاہتے ہیں سارے، خدا کی رضا یہ صرف مسلک اہل سنت ہی نہیں ہے بلکہ رب کا قرآن ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا چاہتا ہے. آج جو کہتا ہے نا اللہ حضور کی رضا نہیں چاہتا، اس کو اپنا قبلہ بدل لینا چاہیے. یہ تو اللہ کی محبوب کی پسند اور رضا والا قبلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نص میں فرمایا قرآن میں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے میرے محبوب، جو قبلہ آپ کو پسند ہے. یہاں بھی آپ کا لفظ ہے، جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ، تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. اور یہاں بھی فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیں جو قبلہ آپ کو پسند ہے. دیکھیں جب عالم بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کا علم اس وقت جوان ہوتا ہے. اور میں تو عالم ہی نہیں ہوں، میں تو علماء کا خوش اچین ہوں، ان کے جوتے جوڑتا ہوں، طالب علموں کا بھی نوکر ہوں. تو آپ جس آستانے میں آئے ہیں، میری تقریر کو نہ دیکھیں، اس آستانے کی عظمت کو دیکھیں. یہاں سے ایسی بات کا جو پرچار ہے نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا پرچار ہوتا ہے. توجہ ہے نا. اب دیکھیں یہاں رضا کا لفظ ہے نا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. مزہ نہیں آیا یار. اپن صوفی بندے ہیں، چشتی بندے ہیں، تو زیادہ چشتیوں والا رنگ ہونا چاہیے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ارے حضور تو شان والے ہیں جو کملی میں آ گئے، جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. صرف اتنا ہی نہیں، مصطفیٰ کے غلام جب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے وَلَكُمْ، جیسے حضور کے لیے فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جیسے حضور کے لیے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. نبی کریم کے غلاموں کو اللہ فرما رہا ہے وَلَكُمْ. آئے آئے آئے، یہ تو غلاموں کی شان ہے، یہ تو کمیوں کی شان ہے، یہ تو حضور کے نام لینے والوں کی شان ہے، یہ تو ماننے والوں کی شان ہے. ارے جس کے صدقے جس کو مان کر یہ شان ملی، اللہ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. آج تمہاری رضا دیکھی جائے گی. اے غلامان مصطفیٰ، اے میرے نبی کے کلمے پڑھنے والوں، اے میرے مصطفیٰ کا نام لینے والوں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. نبی کریم کے ماننے والے جنتی وہ دل میں جو چاہیں گے اللہ فرمائے گا ہم وہی عطا کرتے ہیں.
خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا. میرے ساتھ سر ملا کے پڑھو ورنہ میری سر خراب نہ کرنا. خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے، اونچا، خدا چاہتا. امام اہل سنت کی یہ نعت جب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے سامنے پڑھی گئی تو علامہ اقبال رحمت اللہ سے رہا نہ گیا. انہوں نے کہا ایک جملہ میرا بھی اس میں شامل کر دو. آئے آئے آئے. وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. بنائے خدا. مجھے بتاؤ کوئی منکر جنت میں جا سکتا ہو؟ کوئی گستاخ جنت میں جا سکتا ہو؟ ریڑھی چلانے والا، چھابڑا لگانے والا، ترکھان کا کام کرنے والا، جوتی کو ٹانکنے والا، کپڑے کو ٹانک کے لگانے والا، تغاری اٹھانے والا، اینٹیں تھاپنے والا، جنت بنی ہے ان کے قدموں کو، ان کے قدموں کے روندنے کے لیے. یہی جنت میں جائیں گے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں. تماشا تو دیکھو فردوس اعلیٰ بنائے خدا. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے. ایمان سے میری تقریر کہیں بھی نہیں جاتی، آپ نہ بھی سنیں تو، لیکن آپ سنیں گے تو مزہ زیادہ آئے گا. آئے بنائے خدا، بنائے خدا. آئے آئے آئے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شعر مجھے مستحضر نہیں ہو رہا، چلو اس کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ جلائے خدا، جلائے خدا اور بجھائے محمد. جلائے خدا. یہ ایسے شعر نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے جب مسلمان پل صراط سے گزر رہا ہوگا، نبی کا غلام، نبی کا کمی پل صراط سے گزر رہا ہوگا، نیچے جہنم چیخ کر کہے گا اے غلام محمد، اے غلام مصطفیٰ، جلدی جلدی گزر، تیرے ایمان کے نور سے میری آگ ٹھنڈی پڑتی ہے. جلائے خدا اور بجھائے، آئے جلائے خدا. اور تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے. تھکے بیٹھے ہو تو جو حضور کی رضا کے قائل نہیں ہیں ان کو قبلہ اپنا اور بنانا چاہیے. یہ قبلہ قرآن بتاتا ہے حضور کا پسندیدہ ہے، اور جو کہتے ہیں محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ اس آیت کے منکر ہیں، اور وہ قرآن کے منکر ہو کر کافر ہیں. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. ہائے ہائے. حالے میں تقریر شروع نہیں کی تھی، حالے ابھی تو میں آپ کو مطلب ابھی تیار کر رہا ہوں تقریر کے لیے. تو آپ جب تیار ہوں گے پھر تقریر ہوگی. پریشان نہیں ہونا، جب کہو گے ختم ہو جائے گی. جب کہو گے ختم ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے. توجہ ہے. اللہ اکبر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دشمنوں کی کمی نہیں ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات سے مکہ میں تھے تو وہ کون سا قبیلہ ہے جس میں حضور کے دشمن نہ تھے؟ کون سا قبیلہ
جس میں حضور کے مخالف نہ تھے؟ کیا عتبہ کی حرکتیں یاد نہیں ہیں؟ کیا شائبہ کی حرکتیں یاد نہیں ہیں؟ ولید بن عتبہ کی حرکتیں یاد نہیں ہیں؟ ابو جہل کا کردار یاد نہیں ہے؟ وہ کتنے بڑے بڑے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر غصے اور غضب کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا حقیقی چچا تھا، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی بھائی تھا، ایک والد کی اولاد تھے۔ ابو لہب کا نام لے کر کہا یہ جہنمی ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، یہ ٹوٹ پوٹ گیا ہے، یہ برباد ہو گیا ہے، یہ تباہ ہو جا گیا۔ ابو لہب کو بد دعا دی، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ وہ تبا، وہ تو ٹوٹ گیا۔ آگے خبر دے دی، پہلا جملہ بد دعائیہ ہے، علماء جانتے ہیں، صحیح سے پوچھئے۔ اور اللہ کی طرف نسبت جب جملہ بد دعائیہ کی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خدا کے قہر کا اظہار، خدا کے غضب کا اظہار۔ اللہ کے قہر کی بجلی کوندی، اللہ کا غضب ظاہر ہوا۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ غصے کا اظہار کر رہا ہے، غضب کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر کی بجلی گونج رہی ہے۔ یوں کہیے عزت رسول کا جب مسئلہ آتا ہے تو قدرت کی جبین پر شکن پڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں عرض کر رہا ہوں، جبین قدرت پر شکن آتے ہیں، غصے کا اظہار ہوتا ہے، قہر کی بجلیاں کوندتی ہیں، گستاخ کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ ابو لہب کہتا تھا میرے پاس 8 سیر سونا ہے، میری بیوی سردار کی بیٹی ہے اور خود بھی عورتوں کی سردارہ ہے، اور میں مکے کے 4 سرداروں میں بڑا سردار ہوں، میرے بہت سے بیٹے ہیں، میری اونٹنیاں اونٹ اور میری وادیاں اور میری بھیڑ بکریوں کی کمی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے قیامت آنی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی تو میں اپنے بدلے فدیے کے طور پر بیٹے پیش کر دوں گا، سونا پیش کر دوں گا، بکریاں پیش کر دوں گا۔ قدرت نے کہا او بدبختہ او لعنتیا، تو اپنے مرنے سے پہلے دیکھے گا کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے۔ تو جو ہے نا، گستاخوں نے جب بھی ناز کیا حضور کے مقابلے میں دولت پر کیا، اور گستاخوں نے جب بھی کسی بدبخت منہ پھٹ بد زبان گستاخ کو خریدا تو کتے کی طرح دولت ڈال کے خریدا، جیسے مرزا قادیانی کو خریدا، بولتے نہیں آیا، جیسے مرزا پلمبر کو خریدا، جیسے اور بدبختوں کو خریدا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، کوئی اپنے افرادی قوت پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنی دولت پر ناز کرتا ہے، کوئی چرب لسانی پر ناز کرتا ہے۔ گستاخ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبینے بندے، اے پھٹے پرانے کپڑے والے، اے جن سے بدبو آتی ہے، یہ جب تو ہمارے مقابلے میں سامنے بٹھاتا ہے تو ہماری انسلٹ ہوتی ہے، ہمارے لیے تیری نشست علیحدہ ہونی چاہیے، یہ تو محمد کے فقیر نہیں کرتے، مصطفیٰ کیسے کر سکتے تھے؟ توجہ نہیں ہے تمہاری۔ انہوں نے ناز کیا اپنی سرداریوں پر، انہیں ناز کیا اپنے سونے پر، اور بلال نے ناز کیا رسول کے نالین جوڑنے پر۔
جنہوں نے سرداریوں پر ناز کیا، حضور کو نہ مانا، اللہ نے دنیا میں کہہ دیا نام لے کر یہ جہنمی ہے۔ اور جس نے رسول اللہ کی خاطر کوڑے کھائے، ضربیں کھائیں، جس نے خون نکالا حضور کے لیے، جس نے رسول کے جوڑے جوڑے، میرا نبی فرماتا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ میں جب جنت میں گیا اپنے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنتا گیا۔ توجہ ہے نا؟ اے تماشا تو دیکھو، فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ مجھے بولو حضور میں آپ کے آستانے پہ ہوں، ٹھیک رب کی قسم میں 2 دن ہو گئے، میں بول ہی نہیں سکتا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں سانس لینے کا، مجھے کھانسی 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 کھانسی۔ اللہ جانتا ہے یہ رسول کی عزت کی برکت ہے، آستانے کی برکت ہے۔ بنائے خدا اور نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ، جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں جنت میں بھی حضور کے قدموں میں اکٹھے ہوں گے، حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہوں گے، مگر عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو پیر سائیں بتا رہے ہیں۔ رافضی بھی نہیں ہونا چاہیے، خارجی بھی نہیں ہونا چاہیے، معتزلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا یار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ آؤ صوفیوں کے قدموں میں آ جاؤ، یہ رسول کی کملی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ابو لہب کا نام لے کر کیوں کا نامینیٹ جہنمی ہے تو؟ تک کے بیٹھے، کسی کافر کا نام نہیں لیا، یوں تو کہا لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹے جو اللہ اور رسول کا انکار کر رہے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ پورا قرآن اٹھاؤ، 30 پارے اٹھاؤ، 114 سورتیں اٹھاؤ، صرف ابو لہب کا نام لے کر کہا تو بھی کافر ہے، تیری بیوی بھی، تو بھی جہنمی ہے، تیری بیوی بھی جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ تھکے بیٹھے ہو، آپ کو کام دے گی مولانا، اللہ قسم ہے میں تفسیریں پڑھ کے عرض کر رہا ہوں، ایسے نہیں، اسے ٹوٹی پھوٹی باتیں نہیں ہیں، تفسیر قرآن سے پڑھ کے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جہاں سے محبت کی توقع ہو، اب بتا رہا ہوں ابو لہب کا نام لے کر کیوں کہا تو جہنمی ہے، جہاں سے محبت کی اور الفت کی بہت زیادہ توقع ہو، وہاں سے بغض و عناد کے لاوے پھوٹنے لگ جائیں، اور جہاں سے تائید و عنایت کی، تائید و اعانت کی توقع ہو، وہاں سے خصومت اور جھگڑے شروع ہو جائیں تو افسوس زیادہ لگتا ہے دشمنوں کا نہیں، اپنوں کا۔ یہی اسلوب قرآن نے بتایا ہے، یہ تو اپنا تھا، اس نے تو حضور کی ولادت پر بھی کمال دیکھے تھے، اس نے تو بچپن میں بھی کمال دیکھے تھے، اس نے تو لڑکپن میں بھی کمال دیکھے تھے۔ یہ تو جانتا تھا جب مکے میں بارش نہیں آتی، ہم اسی سوہنے من موہنے سے کہتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جانتا تھا بے ایمان، یہ بدبخت جانتا تھا یہ من موہنی صورت بھی ہے، من موہنی سیرت بھی ہے۔ یہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، یہ ظلم کبھی نہیں کرتے، یہ فاسقوں کا ساتھ نہیں دیتے، یہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے، یہ غریبوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ان کی زندگی سورج سے بھی زیادہ نورانی ہے، چاند سے بھی زیادہ چاندنی ہے، ان کی صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ دیکھتا تھا
گھر کا بندہ تھا، اس کی دیوار اور حضور کی ایک ہی دیوار تھی، دوسری دیوار بھی نہیں تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ کوڑا کرکٹ گھر کا اٹھا کر حضور کے گھر میں ڈال دیتا تھا، مردہ اونٹوں کی اوج اور انتنیاں بدبودار جب حضور عبادت میں ہوتے اٹھا کر حضور پر ڈال دیتا تھا۔ جب ہانڈی گھر میں پک رہی ہوتی یہ کوڑا کرکٹ اٹھا کے ہانڈی کے پاس گرا دیتا تھا۔ حضور نے کبھی ایکشن نہیں لیا، لیکن ایکشن لیا تو خدا نے لیا۔ وہ جو ہے نا، میرے رب نے اعلان کر دیا، او ابو لہب تو سونا اتنا ہے، جب تو دور سے دکھائی دیتا ہے یوں لگتا ہے جیسے آگ کا الاؤ ہو، شعلہ ہو، اتنا چٹا گورا سونا۔ یہ بھی انگریز چٹے، ان کی سفیدی اور حسن اتنا نہیں ہے جتنا ابو لہب کا تھا، اس لیے اس نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو لہب، شعلے والا، حسن والا، سونے چہرے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بے عزتی ڈبل کی، نام نہیں لیا، اس کا نام اس قابل ہی نہیں تھا قرآن میں لیا جائے، لیکن بے عزتی کی۔ تو جڑے حسن دے نخرے کرے نے نا، اسائی تھائی تو کو برباد کر کے جہنم میں سٹے تو۔ ہمارے نزدیک وہ حسین ہے جو حبش کا رہنے والا ہے، ہمارے نزدیک وہ حسین ہے جو روم کا رہنے والا ہے، ہمارے نزدیک وہ حسین ہے جو فارس کا رہنے والا ہے، ہمارے نزدیک عبداللہ ابن ام مکتوم جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں وہ حسین ہے، ہمارے نزدیک وہ حسین ہے جو کالے رنگ کے ہیں، ہمارے نزدیک حسن یہ ہے کہ محمد کا نوکر ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا غلام ہونا چاہیے، دل سے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ حسن حضور ہیں، اللہ کی قسم ہے، مفسرین نے لکھا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ توجہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بس ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور حسن کی تصدیق کرتا ہے۔ خود اللہ اللہ اللہ، اے طالب علم بھائیو توجہ کرو، عالم بننے والے توجہ کرو، غلامان مصطفیٰ توجہ کرو۔ یہ صدقہ اس کا معنی ہے تصدیق کرنا، بالحسنى حسن کی۔ اللہ کی قسم ہے، ذمہ داری سے عرض ہے، عربی تفسیریں اٹھا لو یا اردو، حسن سے مراد حضور ہیں۔ حسن حضور کا ایک نام حسن بھی ہے۔ آئے آئے آئے، حسن حسین وہ ہوتا ہے جو حسن کو مانتا ہے، اور جو حسن کو نہیں مانتا اس کا چٹا رنگ بھی کبھی ہوتا ہے، بدبودار ہے، عفونت دار ہے، وہ خدا کو ناپسند ہے، اللہ کو وہ پسند ہے جو حسن مطلق اور حسن ازلی کی تصدیق کرتا ہے۔ تو سب کیا دے مولوی قاسم صوفی کو نہیں، آپ ہیں پدیشی صوفی، اب مولوی گھٹ ہیں، صوفی زیادہ ہے۔ توجہ ہے، تو صوفی نہ ہوندے تو صوفیہ نال یار ہی نہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، توجہ ہے نا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وَصَدَّقَ فرمایا اللہ نے، میرے نزدیک حسین وہ ہے جو میرے حسن کی، آیا چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے، حسن خدا کا ہے۔ آئے آئے آئے، جس نے اللہ کا حسن دیکھا ہو ناراض نہ ہونا، فتوے نہ لگانا، جس نے حسن خدا دیکھنا ہو وہ حسن مصطفیٰ دیکھ لے،
جس نے کمال خدا دیکھنے ہو وہ کمال مصطفیٰ دیکھ لے، جس نے جمال الہی کا نظارہ کرنا ہو وہ جمال مصطفیٰ کا نظارہ کر لے، اور جس نے اللہ کا قرب اختیار کرنا ہو وہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ اچھا دیکھو، ادھر منہ ادھر قدم۔ حضور شاعری آپ بھی جانتے ہیں، تھوڑی بہتی ہم بھی جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حضور ہمیشہ جنس کا مقابلہ جنس سے ہوتا ہے، تو شاعری کا فن یہ ہے کہ اگر آپ چہرے کا ذکر کر رہے ہیں تو پہلے بھی چہرے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ادھر قدموں میں ادھر منہ نہیں ہے، تھوڑے دماغ نہیں پہنچ سکتے اعلیٰ حضرت کے عشق تک۔ وہ فرماتے ہیں جنس کا مقابلہ تو تب لاؤں، کلام میں منہ تو تب منہ کے مقابلے میں لاؤں کوئی منہ مصطفیٰ کے منہ جیسا ہو۔ ہائے ہائے، کوئی اللہ نے جتنا منہ بنائے ہیں، مرضی ہے تھوڑی یاد، اللہ نے جتنا منہ بنائے ہیں کوئی چہرہ اس چہرہ جیسا نہیں۔ وہ چہرہ بے مثال، وہ ہونٹ بے مثال، وہ دندان بے مثال، وہ لحن بے مثال، وہ لسان بے مثال، وہ زلفیں بے مثال، وہ ریش بے مثال، وہ قد کاٹ بے مثال۔ ایسا کوئی انسان دکھاؤ جس کا سایہ ہی نہ ہو، جو گلیوں سے گزر جائے خوشبوئیں مہکتی رہیں، اور جو کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے بڑھاپے تک خوشبو نہ جائے، جو کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے بال سفید نہ ہو، جو کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اس کے سر میں درد کبھی نہ ہو۔ اور ایک صحابی ایسے تھے، حضور علیہ السلام نے محبت میں ادھر آنا ذرا، میں مثال نہیں پیش کر رہا ہوں، وہ ذات بے مثال ہے حدیث پہ، ویسے سمجھانے کے لیے عرض کرو۔ حضور نے ایک صحابی کو یہاں سے ایسے ایسے چٹکی میں اس کے بال پکڑے ایسے محبت میں۔ وہ نوجوان تھے، وہ جب بال کٹواتے تھے تو سارے سر کے بال کٹواتے تھے، لیکن وہ چٹکی وہ کیسے جانتے تھے کہ ایک بال بھی ان کے باہر نہیں ہے اور ان کے علاوہ اندر نہیں ہے؟ وہ ان بالوں کی خوشبو سے سمجھ جاتے تھے، خوشبو انہی میں سے آئے گی جن کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں۔ اور پتہ ہے بال کتنا بڑھ گئے وہ گچھا؟ علماء سے پوچھئے، اہل سنت کی کتب میں ہے، فقہ کی کتب میں ہے، لٹ رکھنا حرام ہے۔ لٹ کہتے ہیں، لٹ جانتے ہو؟ تھک کے بیٹھے لٹا علیہ ملسن تو پتہ لگ سی لٹ کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پوچھو وہ جو ہنس رہا ہے اس کو پتہ لٹ کیا ہوتی ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ اللہ، لٹ رکھنا حرام ہے۔ وہ جو رافضی رکھتے ہیں گت بنا کے عورتوں کی طرح ایک طرف سے لٹ، لیکن وہ صحابی جب کھڑے ہوتے تھے، کھڑے بڑے قد کاٹھ والے تھے، وہ اپنی دستار اتارتے، بال کھولتے، باقی بال کانوں کی لو تک آتے، وہ گچھا قدموں تک آ جاتا۔ ان کو کسی نے کہا تم نے یہ کیوں نہیں کٹوائے؟ کہا گردن تو کٹ سکتی ہے، یہ نہیں کٹ سکتے۔ وہ کس لیے؟ فرمایا ان کو رسول اللہ کے ہاتھ لگے ہیں، کہاں پھینکوں؟
جو حضور کے ہاتھ لگنے کا اتنا احترام کرتے ہوں وہ حضور کے لباس کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، وہ حضور کے بیٹھنے کی جگہ کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، وہ حضور کی ذات کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، وہ حضور کی آل اولاد کا، سنت کا، قرآن کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لے آئے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ جاسوس بنا کے، نمائندہ بنا کے بھیجا قریش نے، جاؤ تم معاملے کو ٹھنڈا کرو۔ عروہ بن مسعود واپس آئے اور قریش نے پوچھا سناؤ کیا مذاکرات ہوئے؟ تو عروہ کہنے لگے مسلمانوں کو نہتا نہ سمجھنا، غریب نہ سمجھنا، میری تو رائے ہے سائٹ پہ ہو جاؤ، تم ان شعروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ہم نے آپ نہ نمائندہ بنا کے بھیجا، تو ان کی راہ گلپ رہا ہے، تو ان کی باتیں کر رہا ہے، تو ہمیں مرعوب کر رہا ہے ان سے۔ اس نے کہا میں روم میں بھی گیا، میں ایران میں بھی گیا، میں عراق میں بھی گیا، میں اور شام ملک میں بھی گیا، میں نے وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے درباری ان کا کس طرح ادب کرتے ہیں، لیکن اے قریش سن لو، میں نے رسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ کر اپنے امام اور نبی کا ادب کرتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ تھوکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں تھوکتے، وہ صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے، یعنی حضور جب تھوکتے ہیں تو صحابہ زمین پر تھوک نہیں گرنے دیتے۔ جب وہ ناک صاف کرتے ہیں تو ناک کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتے ہیں تو کلی کا پانی زمین پر رسول کے صحابی نہیں گرنے دیتے۔ ایسے لگتا ہے ابھی جنگ چھڑ جائے گی، قتل ہو جائیں گے لوگ، پانی لینے کے لیے ایسے آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ کسی ایک کو حکم کے لیے بلاتے ہیں سارے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب مصطفیٰ حجامت کرواتے ہیں بال زمین پر صحابہ نہیں گرنے دیتے۔ او قریش جو اپنے نبی کے تھوک کو، ناک کے پانی کو، بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ تمہاری تلواریں محمد تک کیسے پہنچنے دیتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ادب تھا، قدرت کو یہ لوگ پسند ہیں، یہ اللہ کے نزدیک حسن والے ہیں، جنہوں نے حضور کا حسن مانا۔ کہ بیٹھے ہو ادھر کڑیں ہاتھیں ہوں گے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، توجہ ہے شعر کی، کہ چہرہ ایسا ہو تو مقابلے میں لاؤں، ان کے تو قدم ایسے ہیں جو ان کے قدموں میں ہو وہ کسی کے چہرے پر نظر نہیں ٹکاتا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور اپنے محبوب سے اتنا محبت کرنا۔ مجھے ایک صوفی کی بات یاد آ گئی، آپ کہیں تو میں سنا دوں، اسی ریلیٹڈ، اسی سے ہوں کچھ میں انگریزی دے جملے سیکھتا بنا تواڈے واسطے، اسی سے متعلقہ بات ہے، میں انگریزی نہیں بول رہا ہوں، چلو اپنی زبان میں عرض کر دوں، اسی سے متعلقہ بات ہے۔ توجہ ہے، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی جب وہ عالم بن گئے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے 14 سال خواجہ شاہ سلیمان کے گھوڑوں کے استبل میں لید میلتے رہے۔ تو جو ہے آزادیں ہے کڑی مرید تھیوں بیٹی صوفی بڑھ ونجوں، بلکہ پیر بڑھ ونجوں، بلکہ آستانہ بڑھ ونجے ساڑا۔ توجہ نہیں ہے پتر، پہلے محنت تو کرو، نعمت اس کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے، اور جو محنت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے نعمت کے اشارے ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہے نا، حضرت شاہ سلیمان توسوی کی پیٹھ کے پیچھے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی بیٹھے تھے، پیٹھ کو دبا رہے تھے، کندھے دبا رہے تھے۔
آپ کی نظر میری طرف ہونی چاہیے. مہربانی کریں، میں بہت محنت کر کے آیا ہوں، اس بیماری میں پڑھتا رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر. کندھے دبا رہے ہیں، پیچھے سے ایک بزرگ آ گئے. جب وہ آئے یوں لگتا ہے ان کے چہرے سے ماحول روشن ہو گیا. سامنے ملے، شاہ سلیمان کو بیٹھے رہے. تو جب وہ جانے لگے نا، الوداع جانے لگے، رخصت ہوئے، جو ہی باہر نکلے تو حضرت شاہ سلیمان نے فرمایا میاں چاہے خضر کو دیکھنا ہوئے دا پے ہوئے. توجہ نہیں ہے. ہم تو خضر علیہ السلام کی زیارت کے وظیفے پڑھ رہے ہیں. خضر علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، پہلے اپنے پیر دی زیارت ادب تا سکھو، پیچھے خضر دی زیارت کرا ہے. توجہ نہیں ہے. توجہ ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ نے کہا میاں جس نے خضر علیہ السلام کو دیکھنا ہے، ویسے اصل لفظ ہے خضر، خضر اصل لفظ ہے. ناراض نہ ہونا، میں مستعمل کثرت استعمال سے خضر بھی پڑھ جاؤں تو مجھ پر قد غن لگا دینا. خضر علیہ السلام کو جس نے دیکھنا ہو جائے. یہ جا رہے ہیں، سارے دوڑ پڑے. وہ کچے انش ہو دے علی، سارے دوڑ پڑے. خضر کا خضر دی خضر دی. شاہ سلیمان کی کو ٹس سے مسی نہ ہوئے. وہ پیچھے شاہ شمس الدین سیالوی، وہ ٹس سے مسی نہ ہوئے، ان کو پرواہ ہی نہ ہو. تو حضرت جناب شاہ سلیمان نے فرمایا شمس الدین، سارے تو خضر کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں، ان کو دیکھنے گئے ہیں، قسمت سے ملتے ہیں خضر علیہ السلام، تو کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت شاہ سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا، حضرت شمس الدین کہتے ہیں میں نے کہا سونا میرا خضر جو اتھائی ہے. آیا آئے آئے. تو شاہ سلیمان نے کہا مولوی شمس الدین تو تب واقعی مولوی شمس الدین ہے. فرمایا آدھی ولایت مجھے اسی لفظ میں عطا ہو گئی. کہاں ہے توسا شریف، کہاں ہے چشتیاں شریف؟ حضرت قبلہ عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ، خدا کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض ہے، آپ ملفوظات اٹھا کے دیکھیں. خواجہ شمس الدین سیالوی اپنے پیر کے گھوڑے کی لگام توسے سے پکڑ کر پیدل چشتیاں شریف جاتے تھے. راستے میں پڑاؤ بھی ہوتے تھے لیکن پیدل چلتے تھے. حضرت شمس الدین سیالوی نے کہا ایک دن میں نے پیر نے دیکھا، ہم عرس میں جا رہے تھے قبلہ عالم کے، اور میرے پاؤں پھٹ گئے، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. میں گھوڑے کے آگے دوڑ رہا تھا، گھوڑا میرے پیچھے تھا. میرے پیر نے میرے پاؤں دیکھے، فرمایا وہ شمس الدین، او مولی شمس الدین رک ون ذرا. گھوڑے کو روکا. شاہ سلیمان نے اپنے جوتے اتار دیے اور فرمایا شمس الدین یہ پہن لے. شمس الدین نے اپنی دستار اتاری. اے مولویوں، ہم تو اپنے پیروں کے پاس جائیں چائے نہ پوچھیں تو ہماری بیعت میں تزلزل آ جاتا ہے. ہاں روٹی اچھی جگہ پر بٹھا کے نہ کھلائیں، اس لیے تو ولایت ٹھاٹھے مار رہی ہے. سبحان اللہ. جتنا ادب ہو سی، جتنا گوڑ ہو سی، اتنا مٹھا ہو سی پوتر. حضرت شاہ شمس الدین سیالوی نے دستار اتاری اور اپنے پیر و مرشد کے جوتے دونوں اپنے سر پہ رکھے، جیسے کلے والی ٹوپی ہوتی ہے اوپر دستار باندھتے ہیں. شمس الدین نے اپنے مرشد کے جوتے سر پہ رکھے اور اوپر سے دستار باندھی. حضرت جناب شاہ سلیمان نے کہا وہ مولی شمس الدین، تو باقی مولی شمس الدین ہے. بس 14 سال میں یہی 2 جملے نصیب ہوئے. کوئی دکھاؤ سید ان کا مرید نہ ہو، عالم مرید نہ ہو،
अनपढ़ों को ऐसा ही पढ़ा लिखा बना दिया। शमसुद्दीन सियालवी को शाह सुलेमान ने कहा था, ये जो साहबजादे होते हैं और शहजादे होते हैं, इनके दिमागों में शहजादियत का घमंड होता है, तूने उनको गिरफ्तार करके दरे रसूल पे पहुंचाना है। पुत्र तवज्जो है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अदब की बात है। अबू लहब से ये तवक्को थी कि ये चचा है, करीब रहता है, ये हुजूर के हर बात को जानता है और अंदर से इसे मालूम भी है ये सच्चे हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके जुल्म तो गैरों से बढ़ गए, उसकी बेवफाइयां गैरों से बढ़ गई, उसकी दुश्मनियां गैरों से बढ़ गई। हुजूर जहां 4-5 बंदे 5 बंदे देखते, आपकी आदत तैयबा थी, जहां बाजारें लगती जैसे हफ्ता बाजार जुमा बाजार होता है, मक्के में भी ऐसे बाजारें लगती थी। आखिर इंसानी आबादी जो थी, मुआशरा जो था, हुजूर बाजार में जाते, लोगों को कहते अल्लाह को एक मानो, बुत झूठे हैं, उनके सामने पेशानियां ना टिकाओ, अल्लाह को सजदा करो, तुम्हारी दीन दुनिया और आखिरत फलाह और कामयाब हो जाएगी। ये खबीस पीछे पहुंच जाता, कहता ओ लोगो, मेरे भतीजे का दिमाग ठीक नहीं है, ये अजीब बातें करता है, इसकी बात में ना आना, तुम गुमराह हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे। और एक मर्तबा जब अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको मेरे अजाब से डराओ। तबलीग खानदान और फैमिली से शुरू करो, करीबी खानदान से शुरू करो। ये तायीद करते तो और भी तायीद करते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हो गए, आपने ऐलान किया, या सबाहा। ये लफ्ज इसलिए बोला जाता था, कोई हंगामी प्रोग्राम होता या कोई बहुत ज्यादा खतरा होता, मक्के में रिवाज था, खतरे से मुत्तले करने के लिए सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ जाते और यही लफ्ज़ कहते तो लोग जमा हो जाते, फिर जो आगे मीटिंग होती करते। हुजूर ने ऐसे कहा, सारे आ गए, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जो खुद नहीं आ सके नुमाइंदा भेजा, जाओ सूरत हाल का पता लगा कर हमें बताओ। अबू लहब भी वहीं आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ कुरैश, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, ऐ बनु हाशिम, बनु अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, ऐ कुरैश के कबीलों, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। अगर मैं तुम्हें कहूँ सफ़ा पहाड़ी के पीछे जो तुम्हें रास्ता नहीं नजर आ रहा, वहाँ एक घुड़सवार लश्कर है, हाथ में तलवारें हैं, तुम्हें कत्ल करने आ रहे हैं, क्या तुम मान लोगे? पता लोगों ने क्या कहा, हम देखें भी सही, ना नजर आए तब भी मान लेंगे, क्योंकि आप झूठ बोलते ही नहीं हैं। आप कभी झूठ, इस बात तक अबू लहब भी साथ था, ये भी कह रहा था आप झूठ नहीं बोलते, हम मान लेंगे। तवज्जो है। तो डेढ़ दर तक शुरू है उन्होंने। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा मैं झूठ नहीं बोलता। कहा नहीं, 40 साल हो गए हैं हमने आपकी जुबान से सच सुना है, कभी झूठ नहीं सुना। फरमाया, फिर मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ, शिरक छोड़ दो, बुत परस्ती छोड़ दो, अल्लाह को एक मानो, वरना तबाह हो जाओगे, खुदा का अजाब आएगा, तुम्हें जला देगा, तुम्हारे निशान मिट जाएंगे, हमेशा जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अब वहां फूल की पत्तियां तो नहीं बरसनी थी, प्यो डाडे दा कीदा छोड़ना बड़ा मुश्किल काम में। कम तो ये था कि सबसे पहले अबू लहब आगे बढ़ता, ऐ मोहम्मद, मैं आपका हाथ पकड़ के तायीद करता हूँ, आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है धूप में आप दुआ करते हैं तो बादल बरसते हैं,
تھوڑے کھانے میں آپ ہاتھ لگا دیتے ہیں تو لشکر کھا جاتا ہے۔ آپ کو میں جانتا ہوں، آپ کا بچپن میرے سامنے گزرا، لڑکپن میرے سامنے گزرا، جوانی میرے سامنے گزری۔ اگر یہ قریبی چچا جو اپنے زمانے کا بادشاہ بھی تھا، وڈیرا بھی تھا، جو سردار بھی تھا، اس کی وجہ سے اس کا قبیلہ بھی حضور کی غلامی میں آ جاتا، اس نے باوجود اس کے کہ اس کو وفا کرنی چاہیے تھی، اس نے پہلی انگلی ایسے اٹھائی حضور علیہ السلام کی طرف اور منہ سے بکواس کی۔ میں نہیں دہرا سکتا، حدیث کی کتابوں میں لفظ موجود ہیں، اس نے انگلی اٹھا کے گستاخی کی۔ حضور تو اپنے عفو و درگزر کے تحت خاموش ہو گئے، لیکن اللہ خاموش نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو سزا دینا، چیلنج کرنا، بد دعا دینا، تباہ کرنا، جلا دینا، قتل کرنا، یہ مجھ خدا کی سنت ہے۔ حضور ابھی گھر گئے، ختم ہونا لیے، حضور گھر گئے، اللہ نے پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ جو ہے تبت یدا، یدا تسنیہ ہے، یدا دونوں ہاتھ، اس کی تو ایک انگلی اٹھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے او گستاخو، میرے نبی کے بے ادبو، یہ صرف ابو لہب کے لیے نہیں ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ سن لو میرے نبی کی شان میں گستاخیوں کے اشارے کرنے والوں، تمہارے وڈیرے کو میں نے کیسے برباد کیا، تمہیں بھی ایسے کروں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ ہے اس جملے میں کتنا ارمان ہے اور کتنا جلال ہے اور کتنا پیار ہے۔ میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو، تیری تو ایک انگلی اٹھی ہے، جا ہم تجھے کہہ رہے ہیں تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، تیرا ہاتھ ہی کوئی نہ روے۔ تے نالے فرمایا وَتَبَّا، تو تو تباہ و برباد ہو گیا، تو تو ٹوٹ پھوٹ گیا، تو تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ابھی بدر کو ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، سن 2 ہجری تھی، اور بدر کو ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، وہ ابو لہب جو کہتا تھا میرے بیٹے میرا مال میرا سونا، اس کو ایک زہریلا چھالا نکلا جسم پر، گوشت گل گل کر سڑ سڑ کے ہڈیوں سے گرتا گیا اور سارا جسم گل سڑ گیا اور اس سے عفونت بدبو آنے لگ گئی۔ اب جن بیٹوں پر وہ ناز کرتا تھا انہوں نے کہا ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کی بدبو سے تو ہم مرتے ہیں، اٹھا کر باہر گلیوں میں پھینک دیا۔ یہ کتنی ذلت ہے، مکے کی پوری سیاسی باڈی کا بڑا سردار گلیوں میں کتوں سے بھی زیادہ سڑا ہوا ہے اور ابھی جان باقی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو موت نہیں دی، بغیر گوشت کے جان باقی اس لیے رکھی تاکہ اوروں کو عبرت ہو جائے رسول کی طرف بے ادبی کی انگلی اٹھنے والوں کے انجام کیا ہوتے ہیں۔ یہ جل سڑ تب سے رہے ہیں، یہ چہرے دکھانے کے قابل نہیں، وہ چاہے مولوی ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے رائٹر ہو، چاہے خطیب ہو، جو بھی گستاخ ہوگا مرنے کے بعد جلدی جلدی زمین میں پھینک دیں گے تاکہ کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے، اور جو بھی غلام ہوگا 3 دن کے بعد بھی چہرے چمک رہے ہوں گے۔ جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے
वहां उसको दिखाया, देख ले तेरा 8 किलो सोना कहाँ गया, तेरे बेटे किधर गए जिन पे तू नाज करता था और जिनको तू पढ़ा सिखा के कहता था जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करो, मेरा सीना ठंडा होगा। अब वही है, उन्हीं हाथों से तुझे बाहर फेंक दिया है। इस तरह तो कोई गंद को नहीं फेंकता जिस तरह तू पड़ा हुआ है। उसके सांस आ रहे थे, सिसकते सिसकते एक गली में पड़ा रहा। इतना बड़ा सरदार बच्चों ने निकाल दिया, और कई दिन के बाद जब मरा कोई करीब नहीं जाता। नबी के दुश्मन की ऐसे ही मौत आती है, पार्टियों में बंद होते हैं, शक्लें देखने के लायक नहीं होती, क्योंकि वो हुस्न को मानते ही नहीं है। और हसीन वही बनते जाते हैं जो हुस्न मुस्तफा की तस्दीक करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। ये मर गया, कहरे खुदा की बिजली कूदी, इसको जला कर खाकिस्तर कर दिया। अब 3-4 दिन हो गए, इसको दफनाते ही नहीं है। बेटे करीब कैसे आए, ये मुतअद्दी बीमारी ना हो, यानी आगे लगने वाली बीमारी। और ये नबी के जो दुश्मन है उनको बीमारियां ऐसी होती है, जो है उनके संदूकों पर लिखा हुआ था इसका चेहरा नहीं देखना, जो देखेगा वो भी ऐसे हो जाएगा। वजह नहीं है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है जिसने हजूर की गुस्ताखी की थी। हजूर गजाली ज़मा के सामने तिरमिज़ी शरीफ हदीस की किताब उठा के गुस्से में फेंक दी थी, और इसलिए तिरमिज़ी शरीफ पर गुस्सा आया कि इसमें नबी के इल्म की शान क्यों लिखी हुई है, ये हदीस क्यों आई है। इतना तो जलन थी उस बदबख्त को, मौलवी अब्दुल अजीज़ को। वो जब गुजरा वाले पहुंचा, उसकी जुबान बाहर निकल आई, कुत्ते की तरह हाँपने लग गया और चेहरा फिट गया। और डॉक्टर आए बड़े बड़े, उन्होंने कहा बीमारी का इलाज किया जाता है, खुदा के कहर का इलाज नहीं हो सकता। पूछ लो सही से, पूछ लो। ये तारीख है। हुजूर गजाली ज़मा हो या और औलिया हो या डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह नकीबी साहब हो, ये सब इज्जत और नामूस मुस्तफ़ा के पहरेदार हैं। हम जिंदाबाद। आस्ताना आलिया क़ादरिया फैज़ान शाह नासिर, मसलक अहले सुन्नत, मसलक अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है। 3-4 दिन गुजर गए। अब तो मक्के शहर में बदबू फैल गई, हवा के झोंके जैसे जाते हैं, बदबू के बबोके उठते हैं और फैलते हैं। और नबी के गुलाम हजरत खुबैब की लाश लटकी हुई है, और तनीम के मकाम पर ये नबी का गुलाम है, फांसी पर लटकाया हुआ है। वो चेहरा काबे से मोड़ते हैं, रूह परवाज होने के बाद उसका चेहरा फिर काबे को हो जाता है। 40 दिन गुजर गए, लाश लटकी हुई है, लेकिन तगय्युर नहीं आया। कोई मक्खी कल्ला, कोई गिद्ध नहीं बैठी। कैसे बैठे? ये हुस्न है, हुस्न है। हुस्न दागदार नहीं होता, जो है ना, हुस्न दागदार नहीं होता। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले। अरे अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, अंधेरी रात
اور قسمت نال جوڑ بڑھتا ہے نا مدینے وجہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ تقریر آج میں ذہنی طور تے سوچ کے نہیں آیا، یہ وقت کہیں کرا چھوڑیے. اگے لوگ میں کو تانا مرن پیر سائیں دے مدد سے بڑی اچھی تقریر کرتے ہوئے ماں کہ ہوا تو سام مرو نہ شکر ہوئے تقریر دا توڑے کو بھی اچھی کرنا. توجہ یہ اور بات ہے کہ یہاں تو وجدان اور پیار اور سماعت ہی اور ہوتی ہے. وجہ ہے نا. اللہ اکبر. امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا، اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آئے صدیق حضور کے غلام، شہید حضور کے غلام، ولی حضور کے غلام. یہ شعر نہ سمجھو، قرآن کی اس آیت کی تفسیر سمجھو. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. 3 دن گزر گئے، لوگوں نے سمجھایا ابو جہل کے بیٹوں کو، عتبہ کو، عتیبہ کو اور لوگوں کو، اے شرم کرو، اے پیو دی مٹی دے مالک بنے بیٹھے ہو. تمہارے باپ کی بدبو سے، تمہارے باپ کی بدبو سے ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے. یہ کتنی ذلت ہے. موت تو اور کافروں کو بھی آئے ہیں. ابو جہل سے اتنی بدبو نہیں آئی، عتبہ سے اتنی بدبو نہیں آئی، شیبہ سے اتنا بدبو. اللہ کیا بات ہے تو وہ بھی کافر ہیں تو وہ بھی نبی کے دشمن. اللہ فرماتا ہے جہاں سے وفا کی امید ہو وہاں سے بے وفائیاں ہوں. اس کو تو چاہیے تھا یہ تائید کرتا، الٹا اس کی انگلیاں میرے نبی کی عزت پر اٹھی ہیں. میں اس کی ایسی دردناک اور ذلتناک موت دوں گا کہ پھر نبی کریم کی گستاخی کرنے سے پہلے لوگ سوچیں یہ تو ایک انگلی اٹھانے والے کا انجام ہے، تو منکر کا کیا انجام ہوگا. ابو لہب کے بیٹوں سے کہا گیا اس کو دفناؤ، کہیں کرو، ہم مکے میں رہ نہیں سکتے، بدبو ہے. تو انہوں نے خود نہیں اٹھایا. جن بیٹوں پہ وہ ناز کرتا تھا، جو اس کی مٹی مال پہ عیش کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا سن ما اغنا عنہ مالہ، نہ دیا نفع اس کو اس کے مال نے، وما کسبا سی مراد اولاد ہے، اور نہ فائدہ پہنچایا اس کو اس کی اولاد نے. مال بھی اولاد بھی رہ گیا اور نہ کام آیا اس گستاخ کے. انہوں نے حبش کے رہنے والے جو وہاں مزدور تھے ان کو بلایا، کہا لکڑیوں سے اس ہمارے باپ کے ڈھانچے کو دھکیلو اور ایک گڑھا کھودو اور اس کو ڈالو اور مٹی ڈالو، ہم مرتے ہیں بدبو سے. انہوں نے گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کے اوپر سے مٹی ڈال دی. یہ ہوتا ہے نبی کے گستاخوں کی قبریں. اور جن پر رات دن قرآن کی تلاوت ہو وہ ہوتی ہیں نبی کے نوکروں کی قبریں. آئے 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 تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں،
تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے، کون نظروں پہ چڑھے، پھر بھی جلوہ نہیں کا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ اے شاعری تو دیکھو نا، ایسا ہم کہتے ہیں تم ہمیں لوگ کہتے تم اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھتے ہو، اور شاعر نے میں کہ کوئی ایسا شعر دکھاؤ تو صحیح، اعلیٰ حضرت جیسا شاعر دکھاؤ، ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے شعروں کو کیا سمجھتے ہو؟ ادھر سے قرآن رکھ دو، ادھر سے بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داود مشکات رکھ دو، خدا کی قسم ہے ایک لائن قرآن کا ترجمہ ہوگا، ایک لائن حدیث کا ترجمہ ہوگا۔ اور تیرے ٹکڑوں سے پلے، یہ جو آستان ہے صوفیہ کے، ایک پیر سے ہی نہیں میں خوشامد کر رہا ہوں، یہ تو میرے سائیں ہیں، بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، میرے مشفق ہیں، مہربان ہیں، میں تمام سچے صوفیوں کی بات کر رہا ہوں، تمام سچے آستانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مریدوں کے ہزار ہزار دو دو ہزار سے نہیں چلتے، بے شک آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ تعاون کرتے ہوں گے، کرنا چاہیے، مگر یہ آستانے حضور کے لنگر سے چلتے ہیں، یہ مدارس حضور کے لنگر سے چلتے ہیں، اور پوری کائنات حضور کا لنگر کھا رہی ہے، اپنے بھی حضور کا کھا رہے ہیں، پرائے بھی حضور کا کھا رہے ہیں، اور پرائیوں کو کھلانا یہ صرف صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے، انہوں نے حضور سے سیکھا ہے۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے، پے بھی کہہ سکتے ہو، سے بھی کہہ سکتے ہو، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، جھڑکیاں کون کتنا دن دے گا، آخر دو چار دن کے بعد نکل نکل، لیکن حضور تو کبھی نہیں کہتے، حضور تو کہتے ہیں تیری چادریں بھر جائیں گی، ہمارے ہاتھ نہیں رکیں گے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی، ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بیوی کا ذکر بھی کر دیا، فرمایا سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب ہم شعلے مارتی ہوئی، الاؤ لگاتی ہوئی، اٹھتی ہوئی چمکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالیں گے، اکیلا نہیں ہوگا، وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی کو بھی اسی میں ڈالیں گے۔ رن پائے رلے ہو سکتا، ہاں کردار جو یہ ہو جائے، توجہ ہے نا، وہ اس کی بیوی وہ بھی اس سے پیچھے نہیں تھی، وہ اتنی سردار تھی، حضرت ابو سفیان کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردار کی بہن، سردار کی بیٹی، اور اس کے گھر میں 12-13 نکرانیاں تھیں، لیکن مونج کی یہ نہیں ہوتی چھڑی، اس کو کوٹ کر اور اس کی مونج بنا کے رسی باٹی، اور روزانہ نکل جاتی اکیلی دور دور، اور جا کے وہ لکڑیاں کاٹتی جس میں کانٹے ہوتے ہیں، اور جنہاں نال کنڈے ہونے کنڈیریاں، وہ چاہ کے آتی، وہ اٹھا کے آتی، اور اس راستے پہ مغرب کے بعد بچھاتی جو راستہ حضور کے گھر سے حرم کعبہ میں جاتا ہے، کیونکہ حضور وہاں تہجد پڑھنے جاتے تھے، یہ کہتی تھی چلو کوئی کنڈا تو لگ ویسی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، میری آگ تا ٹھڈی تھی دی، منافقت دی، مخالفت دی، اللہ پاک نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اور تفسیر روح البیان میں ہے جو کانٹے دار لکڑیاں یہ راستے میں بچھاتی، حضور صبح کو جیسے ہی چلتے ہر کانٹا پھول بن جاتا، حسن ہی حسن ہے، حسن ہی حسن ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ ما اجملا کا، ما احسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، غلام اس طرح کہتے ہیں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں،
اس सूरत नू मैं जाना खां जानान के जाने जहान आखां सच आखां ते रब दी शान आखां जिस शान थी शाना सब बनिया। तो एक दिन ये मूंज की रस्सी थी ना, बड़ी लंबी रस्सी, उसमें सारा दिन गट्ठा बांधती थी। अल्लाह ताला ने वही उसकी निशानी कुरान में बयान कर दी। फरमाया हा वमरातुहू, अबू लहब की बीवी को भी, आप तो अरबी समझते हैं साईं, असदना टेल मौलविया इमरान भाई आपसे कह रहा हूँ, हाय वमरातुहू, उसकी बीवी को भी उसी आग में डाला जाएगा। कौन है उसकी बीवी? फरमाया हम्मालतल हतबा, लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली। हम्माला का माना उठाने वाली, हतबा का माना है बालन, लकड़ियां, लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली। इसको क्या जरूरत थी कि ये जाति, इसकी तो नुकरानियां थी, ये दुश्मनी में जाती थी, कांटेदार लकड़ियां उठाने वाली। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमा फी जीदिहा हबलुन में मसदा, इसकी गर्दन में मूंज की रस्सी है। एक दिहाड़े आंधी पई आई, गड लकड़ियां चुन के थक गई है, हाई तो शहजादी, मगर हुजूर दी दुश्मनी में जंगल फिरती रहती थी सारा दिन कुत्ती की तरह। और आज ये गट्ठा लकड़ियां को उठा के आ रही थी, और जो रस्सी का वो आगे इजाफी हिस्सा बचा हुआ था ना, वो उसने अपनी गर्दन में लपेट लिया, ऐसे ऐसे लपेट लिया। तो आई थकी हुई थी, उसने कहा चलो ये ऊंची जाए, ये ऊंचा पत्थर है, इस पे बैठ जाती हूँ, ये गट्ठा नीचे रख देती हूँ, रस्सी तो लंबी है, ये भी नीचे रख देती हूँ गट्ठा, और रस्सी इधर रहे गर्दन में, ये किधर जाएगी। तो वो ऐसे बैठी थी, मैं तादा कई फरिश्ते धिक्का देते। तो अल्लाह की कसम है ऐसे पीछे गिरी, ऐसे वो गट्ठा लकड़ियां था, लकड़ियों का जो पीछे गट्ठा पड़ा था ना, बड़ी गंडड़ी, वो बैलेंस उसका नीचे ऊपर हुआ ना, खराब हुआ, वो जैसे ऐसे तिलकी वो चट्टान से, तो वो वजनी थी। अब वो जैसे इधर गई तो ये उल्टियां खरबाजी खा के ऐसे आई और ऊपर लटक गई, नीचे गट्ठा लटक रहा है, ऊंचे ये लटक रही है, गर्दन में मूंज की रस्सी है, फांसी पे लटकी हुई है। ये है नबी के दुश्मन की मौत। एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास बैठे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ बैठे थे। जब हजूर ने ये सूरत पढ़ी ना, जैसे उतरी हजूर ने सुना दी, तो मक्के बड़ी हलचल मच गो। अबू लहब को अल्लाह ने कहा इसके दोनों हाथ टूट जाएंगे, ये तबाह हो जाएगा, इसका माल फायदा नहीं देगा, औलाद फायदा नहीं देगी, ये जहन्नम में जाएगा, भड़कती आग में, इसकी बीवी भी जाएगी, और लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली। यार वैसे कहा कुरान ने, मुस्तफा ने, जैसे ये काम कर रहे हैं। अब बड़ी बदनामी हुई उनकी। तो वो चूंकि रिश्तेदार थी, तो इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया, उसने कहा जहाँ मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, मैं उनको जख्मी करूंगी और अपनी भड़ास निकालूंगी। वो पत्थर उठा के आई, उसने हुजूर को शायद देखा होगा दूर से, या वैसे अबू बकर को देखा तो कहा अबू बकर होवे तो नबी, न होवे तो हो नहीं सकता। तो अबू बकर के पास आ गई, करीब आने लगी तो हजरत अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मुंह फट है, उम्मे जमील अरवा, इसका नाम अरवा था, ये आ रही है और ये कोई बकवास करेगी, अपने खूब से बातिन का इजहार करेगी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर परेशान न हो, ये आएगी जरूर, पर मुझे नहीं देख सकेगी। उठू खड़ी है जिथू हुजूर बैठा, सरकार की तरफ से खड़ी, कहने लगे अबू बकरा। तो आपने फरमाया क्या बात है? कहने लगी तेरा दोस्त किधर है? हुजूर तो मेरे पास बैठे। क्यों खैर है? आज मेरे दोस्त का पूछ रही हो? हुजूर का पूछ रही। कहने लगी मैंने कसम खाई है, वो मुझे कहते ना हम माला तलहतबा फी जीदी हबलों में मसदा, मैंने भी कसम खाई है, मैं पत्थर से उसको मारूंगी जब वो मुझे मिले, उसको बता देना। अबू बकर से चला, ठीक है ठीक है। वो चली गई। हज़रत अबू बकर मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह, वो आपको क्यों नहीं देख सकी?
ایمان سے بولو، وہاں حضور حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے؟ مرضی ہے تھوڑی یار، حاضر تھے کہ نہیں تھے؟ میں دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں، اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں، قرآن سر پہ اٹھا کے بولو، وہاں حاضر تھے کہ نہیں تھے؟ ناظر تھے کہ نہیں تھے؟ حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے۔ ارواح کو نظر کیوں نہیں آئے؟ جمیل کو نظر کیوں نہیں آئے؟ ارے مصطفیٰ کا دیدار منکروں، دشمنوں، بے غیرتوں، بد نصیبوں کو نہیں کرایا جاتا، مصطفیٰ کا دیدار غلاموں کو کرایا جاتا ہے۔ ایک ہے ابو لہبی سوچ، ایک ہے ابو بکری سوچ، ایک ہے صدیقی سوچ، ایک ہے ابو جہلی سوچ۔ رسول کا قرب صدیقیوں کو ملتا ہے، ابو بکر کے غلاموں کو ملتا ہے، عمر کے غلاموں کو ملتا ہے، مولا عثمان کے غلاموں کو ملتا ہے، مولا علی کے غلاموں کو ملتا ہے، جو یہاں حضور کے ترانے پڑھتے ہیں حضور قبر میں بھی ملتے ہیں، حشر میں بھی ملیں گے۔ بس یہی پیغام ہے آستانہ عالیہ قادریہ فیضان شاہ ناصر کا، اور یہی پیغام ہے حضور قبلہ پیر محمد ارشد شاہ نقیبی صاحب مدد اللہ کا، کہ رسول کے غلام بن جاؤ، حضور کی آل کے غلام بن جاؤ۔ یہی اہل سنت کا پیغام ہے، یہی صوفیاء کا پیغام ہے، یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے، یہی اللہ رحمان کا پیغام ہے۔ اللہ اس آستانے کو آباد رکھے۔ کوئی 2-4 منٹ میں زیادہ لے گیا ہوں، مجھے احساس ہے، مگر اس کی میں حضرت سے بھی معذرت کرتا ہوں، آپ سے بھی۔ بات ایسی ہی تھی سرکار کے عشق کی، چلتی تو چلتی تھی۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔